جس قوم میں نافرمانی ہوگی، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ اب سب میری اولاد بیٹھے ہو، یہ ایک انٹرنیشنل لا اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ زندگی امانت ہے، نہ تم خود پیدا ہوئے ہو، کوئی اپلیکیشن دی تھی ہم نے، اور اب ہم مرنا نہیں چاہتے۔ 80 سال کا بوڑھا بھی کہتا ہے دعا کرو صحت دی بادشاہی لگ جائے، یہ نیچرل، ہم مرنا نہیں چاہتے، لیکن موت ہم سب کے، آپ کے، ہمارے پیچھے ہے، اور اس میں کوئی بوڑھے جوان کی قید نہیں ہے۔ میرا رب منکم من یتوفی من قبل ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ میں کسی کو لمبی عمر دے دیتا ہوں، کسی کو جوانی میں اٹھا لیتا ہوں، کسی کو پہلے ہی اٹھا لیتا ہوں، تو آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی نہیں۔ خود نہیں آئے، خود جانا نہیں چاہتے، آنے میں بھی کسی نے بھیجا ہے، وہ اللہ ہے، اللہ، اور لے جانے میں بھی وہی ہے، وہ اللہ ہے۔ تو کیا موت ہمیں مٹی کر دیتی؟ کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا طبقہ جو ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، ماڈرن بننے کی کوشش میں، ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی خدا کو نہیں مانتے، تو میرا اللہ 1400 سال پہلے اپنے قرآن میں کہہ چکا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے اور ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے جو یہ کہتے رہیں گے ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ ایسے پاگل بے شمار ہوں گے جو کہیں گے نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی موت کے بعد زندگی ہے، بس مر گئے مٹ اذا كنا عظاما نخرا انا لمردودون في الحافرة اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساحرة۔ میرے بچوں، اللہ کی قسم اگر قرآن سمجھو تو یہ الفاظ بجلی بن کے گرتے ہیں دلوں پر، لیکن ہماری بدقسمتی ہے، اتنا بڑا علم اللہ نے ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اور تم بچے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہو، اور سورۃ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں آتا۔ کچھ بچے سیر کے لیے گئے کشتی میں، تو وہ ملاح سے کہنے لگے چاچا تمہیں فزکس آتی ہے؟ وہ کہنے لگے پتر میں تو نہ ہی آج سنے ہیں، تیری ادھی زندگی گئی۔ دوسرے نے پوچھا چاچا تمہیں کیمسٹری آتی ہے؟ کہ پتر میں تو آج ہی نہ سنے ہیں۔ او بابا تیری ادھی زندگی گئی۔ تیسرے نے پوچھا بابا بایولوجی آتی ہے؟ کہ پتر میں آج ہی نہ سنے ہیں۔ کہ بابا تیری ادھی زندگی گئی۔ اتنے میں اٹھی موج اور کشتی لگی ڈولنے، تو بابے نے پوچھا پترو تیرنا ہوندا جے؟ انہاں کہا نہیں بابا، کہ میری ادھی گئی تہاڈی ساری گئی۔ تو بچوں دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تم میرے بچے بچیاں بیٹھے ہو، زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی قسم زندگی عیاشی کے لیے نہیں، زندگی اپنی منمانی کے لیے نہیں ہے۔ یہاں اللہ کا بندہ اور بندی بن کے چلو، اور موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی پالو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یا ہمیشہ کا سکھ رکھا ہے یا ہمیشہ کی تباہی، بربادی اور آگ اور کھولتے ہوئے پانی ہیں۔ اللہ میں تو اس کا تذکرہ بھی بہت کم کرتا ہوں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں جنت میں ہی پہنچائے۔ لیکن دیکھو تم ایک سٹرگل سے ڈگری لوگ، تمہیں کوئی مفت میں ڈگری نہیں، جیلی ڈگریوں والوں کا کیا حال ہو رہا۔ تو میرے رب نے اس دنیا اور اس دنیا کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو محنت کریں گے اللہ انہیں کامیاب کرے گا، جو محنت سے جی چرائیں گے دنیا کی یا آخرت کی، وہ ناکام اور برباد اور تباہ ہو جائیں گے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میں نے فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا، میں نے عاد کے ساتھ کیا کیا، میں نے سمود کے ساتھ کیا کیا۔ یہ بہت بڑی قومیں تھیں،
ان کے پاس نہ فوج کی کمی، نہ طاقت کی کمی، نہ اسلحہ کی کمی، نہ ان کی کوئی اکانومی برباد تھی، بہت طاقتور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو ایلیگیشن لگائے. الذین طغوا فی البلاد، جو باغی ہو گئے اور مجھے للکارنے لگے، جیسے کہاں ہے اللہ، کدھر ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، بس مزے کرو، مزے کی زندگی. مزے کی زندگی ہے ہی تو دکھوں بھرا جہان ہے، دکھوں بھری زندگی. کوئی شراب پی کے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بس میں ٹن ہو جاؤں، میں مزے میں ہوں. کوئی اور غلط راستوں پہ، فحاشی بدکاری کے راستے پہ چل پڑتا ہے اور کہتا ہے بس میں موج میں ہوں. کوئی چرس کا سوٹا لگانے لگ جاتا ہے کہ میں موج میں ہوں. تو اللہ کی قسم یہ سارے راستے بچوں تباہی کے ہیں، غلط ہیں. جس اللہ نے مجھے، آپ، ان بیٹیوں کو، ان بیٹوں کو پیدا کیا، جس اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، اس نے قانون بنایا ہے کہ دیکھو اگر تم باغی بنو گے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ایسے نہیں پکڑتا کہ صرف تم گناہگار ہو، نہیں، فَأَكْثَرُوا، جب تم بارڈر کراس کرو گے تو پھر ہی پکڑے جاؤ گے. بغیر ویزے کے بارڈر کراس کرو گے تو اگلے پکڑیں گے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ اتنے نافرمان ہو گئے کہ دن دہاڑے مجھے للکارنے لگے، وہ بے غیرت بے حیا ہو گئے. تو پھر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، اور ایسا خوفناک برسایا. قوم سمود، قوم عاد، فرعون، اللہ نے 3 قوموں کا ذکر کیا، باقی اور بے شمار. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. میں نے کتنی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور تباہی کی وجہ بیماری نہیں تھی، معیشت اکانومی کی کمزوری نہیں تھی، طاقت کی کمی نہیں تھی، کریکٹر، میرے بچوں بچیوں، کریکٹر کی کمی، اخلاق کی کمی، انسانیت کی کمی نے انہیں زیر و زبر کر دیا. فرعون فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. میں نے فرعون کو گردن سے پکڑا اور اس کے لشکروں کو اور اٹھا کے سمندر میں ڈالا اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. قوم عاد، یہ دیکھ رہے ہو اوپر دیکھو، اتنا ان کا 20 سال کا بچہ ہوتا تھا. لم یخلق مثلها فی البلاد، اس ہائٹ پر وہ 20 سال میں پہنچ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے ایک بالکل ایکسیپشنل کیس بنایا تھا کہ ایسی قوم نہ پہلے پیدا کی نہ بعد میں پیدا کی. تو اتنے طاقتور تھے، وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہود علیہ السلام سے، ہم سے کوئی طاقتور دکھا دو تو ہم مان لیتے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوة وکانوا بآیاتنا یجحدون. اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کہا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے طاقتور ہے. تو وہ کہنے لگے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کدھر ہے تیرا عذاب، لے آ، ہم بھی کھڑے ہیں. تو اللہ نے لشکر نہیں بھیجے، کوئی زلزلہ نہیں بھیجا، ایک ہوا چھوڑ دی. اس کائنات کی مادی چیزوں میں سب سے طاقتور چیز ہوا ہے، سب سے طاقتور. ہوا سے طاقتور اللہ نے کوئی مخلوق نہیں بنائی. اگر یہ ہوا کا پریشر اٹھ جائے تو ہم اڑتے ہوئے فضا میں غائب ہو جائیں. ہمارے ہر بچے بچی بڑے چھوٹے پر 280 من ہوا کا پریشر ہے، اور نیچے سے گریوٹی ہے جس نے ہمیں یوں پکڑا ہوا ہے. اگر اللہ زمین کی کشش واپس لے لے اور اوپر سے ہوا واپس لے لے تو ہم ایسے اڑ جائیں گے جیسے یہ گیس والا غبارہ بچوں کا ہاتھ سے اڑ کر فضا میں گم ہو جاتا. تو اللہ نے ہوا چھوڑی کہ 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ان کو اتنے بڑے بڑے سر تھے، اللہ نے کو 7 رات 8 دن ہوا چلی اور اس سپیڈ سے چلی کہ ان کو اٹھاتی تھی تنکوں کی طرح. 60 فٹ کے لوگ ان کو تنکوں کی طرح اٹھاتی تھی اور ان کو آپس میں یوں ٹکراتی، سر ٹکراتی. کوئی لوگ بھاگ کے کمروں میں گئے تو ہوا کے بگولے، وہ جو ایسے نہیں حرکت کرتا، وہ دیہاتوں میں نظر آتا ہے، شہروں میں کہاں نظر آئے گا، وہ کمرے کے اندر گھستا اور ان کو ایسے سک کرتا جیسے
سک کیا جاتا ہے ہوا سے کسی چیز کو تو ان کو اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے. کچھ پہاڑوں کی غاروں میں جا گھسے تو اندر ہوا نے یوں کھینچا اور ان کو اوپر اڑایا. 7 راتیں میرے بچوں وہ یوں سر ٹکراتے رہے اور جسم ٹکراتے رہے، یہاں تک کہ 8ویں دن یہ ہوا کہ ان کے سر کی کھوپڑیاں پرزے پرزے ہو گئیں، گردنیں الگ ہو گئیں، جسم الگ ہو گئے اور وہ زمین پر گرے. اور میرے اللہ نے فرمایا دیکھو جیسے کٹا ہوا کھجور کا تنا ہوتا ہے جس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، میں نے انہیں ایسے بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے تکبر میں کہا هل ترى لهم من باقیہ، کوئی ہے باقی، کوئی ہے باقی. میرے بچوں یہ زمین آسمان اللہ کا ہے، یہ زمین آسمان میرے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم. اللہ کون ہے؟ جو موت سے پاک ہے. اللہ کون ہے؟ جو زوال سے پاک ہے. اللہ کون ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. جو نیند اور اونگ سے پاک ہے. اللہ کون ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض. جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی بادشاہی ہے. اللہ کون ہے؟ لا يخفى عليه من شيء في الارض ولا في السماء لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ. تیرا رب وہ ہے جو ایک ذرے کو بھی جانتا ہے کہاں پڑا ہوا ہے. تو تم تو 5 فٹ کے 5.5 فٹ کے لڑکے لڑکی ہو، تمہیں نہیں جانے گا کیا کر رہے ہو، کہاں کر رہے ہو. تم سے غافل ہے. لا، اس کی آنکھ وہ ہے جو سوتی نہیں، اس کی آنکھ وہ ہے جو اونگتی نہیں. اور اللہ اپنے دیکھنے کی طاقت جو بتاتا ہے فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ. اللہ اکبر. کہ تمہیں نہیں دے، لمز والوں کو نہیں دیکھوں گا، شادرے والوں کو نہیں دیکھوں گا، کینیڈا ٹورانٹو والوں کو نہیں دیکھوں گا. ارے میرے بندو، رات کالی ہو، پہاڑ بھی کالا ہو اور پتھر بھی کالا ہو، 3 اندھیرے، اور چونٹی ویسے ہی کالی ہوتی ہے تو 4 اندھیرے. اور میں قربان جاؤں اس شہنشاہ پر جو مجھے آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ بہت خوش ہو رہا ہوگا کہ یہ ایک ایسی خیر کی بات ہو رہی ہے، اس پہ اللہ بھی خوش ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہے. یہ لمز میں جو شیطان تھے آج تو سارے بھاگ گئے. کل آ جاؤں تو پتہ کوئی نہیں، ابھی تو انشاءاللہ کوئی شیطان نہیں. تو میرا اللہ سبحان اللہ کیا مثال دے رہا ہے کہ میرے بندو، رات کا اندھیرا 1، پہاڑ کا اندھیرا 2، اور پتھر کا اندھیرا 3، اور چیونٹی کا اندھیرا 4، وہ بھی کالی ہے. تو میرا اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے وہ چیونٹی کی حقیر ٹانگوں سے جو پتھر پہ لکیر پڑ رہی ہے تیرا اللہ وہ بھی دیکھ رہا. تو بتاؤ میری بچی، میرے بچوں بتاؤ کہاں چھپ کے گناہ کرو گے اور کب تک غلط راستوں پہ چلو گے. موت پیچھے لگی، حالات کی چکی پیسنے کے لیے تیار ہے. زندگی تو ہے ہی، یہ تمہاری زندگی ہے بھائی آرام کرنے کی. تم پڑھ پاگل ہو رہے ہو. میں ایک دفعہ، میرا بھائی چھوٹا وہ ماشاءاللہ کارڈیالوجسٹ ہے، مشہور ڈاکٹروں